یار ہو گیا، میں تو اسے معافی مانگتا ہوں۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ غیبت کرے بعض تمہارا بعض کی۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اللہ معاف کرے، آج کل تو غیبت اتنی عام ہے، جہاں بھی دو چار بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی کے کھاتے کو لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ہے کوئی نئی تازی، وہ نئی تازی کیا ہوتی ہے؟ غیبت ہی ہوتی ہے، ہاں اور کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے حالات تو ہر ایک کو معلوم ہے، اخباروں میں بھی، خبروں پہ، نیٹ پہ بھی۔ یہ جو اس سے پوچھ رہا ہے تو کیا پوچھ رہا ہے کہ ہاں کسی کے کھاتے کو لگ جائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے غیبت کرنے والا سننے والا دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ غیبت کرنے والا، غیبت سننے والا، کیونکہ اگر کوئی بندہ نہ سنے تو وہ اپنے منہ پر تو غیبت کسی کی کر بھی نہیں سکتا۔ کر سکتا ہے کوئی اکیلا بیٹھو اور کسی کی غیبت کرے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سننے والا جب اس کی بات سننے پہ آمادہ ہوتا ہے، یہ غیبت کر رہا ہے، وہ غیبت سن رہا ہے، دونوں برابر کے مجرم ہیں، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، سمجھ آ گئی؟ دونوں ملتی ہیں جب تک، تب جا کے آواز پیدا ہوتی ہے، تالی بجتی ہے۔ سننے والا اگر سننے سے انکار کر لے، بس یار چھوڑ، میں کسی کی گلے شکوے نہیں سننا چاہتا، میرے سامنے بیان نہ کر، تو وہ غیبت نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ سننے پر راضی ہوا، آمادہ ہوا، تو پھر وہ غیبت والا گناہ کرے گا۔ اب چونکہ یہ سننے والا ہے، یہ کرنے والا ہے، دونوں برابر کے گناہ کا۔ جس طرح قرآن مجید پڑھنے والا، سننے والا دونوں ثواب میں شریک ہیں نا، سمجھ آ گئے؟ اسی طرح غیبت کرنے والا، سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں، وہ دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ غیبت کرے بعض تمہارا بعض کی، کسی کی غیبت نہ کرو۔ اب یہ 6 قانون دوبارہ دہرا لیں۔ کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق مت اڑاؤ، سمجھ آ گئی؟ اس پر نہ ہنسو۔ دوسرا قانون، ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو۔ تیسرا قانون، ایک دوسرے کو برے نام کے ساتھ، برے لقب کے ساتھ مت پکارو۔ چوتھا قانون، بدگمانی نہ کرو۔ پانچواں قانون، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ٹوہ نہ لگایا کرو، کیا باتیں کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ٹوہ نہ لگایا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو۔ اور چھٹا قانون، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اگر ان 6 کاموں سے بچو گے تو پھر تمہارا وہ ایمانی اخوت والا رشتہ، ایک دوسرے کے محبت وہ برقرار رہے گی۔ اگر ان 6 کاموں میں سے کوئی ایک کام کسی جماعتی رکن کے ساتھ تم نے کر دیا، وہ محبت ختم ہو جائے گی، عداوت، بغض، دشمنی، نفرت بڑھ جائے گی، پھر وہ جماعت کی ترقی وہ رک جائے گی۔ اگر جماعت کی ترقی چاہتے ہو تو ان 6 چیزوں پہ عمل کرو، جماعت ترقی کرے گی۔ کیوں؟ ساتھیوں کے آپس میں محبت ہوگی، جماعت ترقی کرے گی۔ اگر ان 6 کاموں میں سے کوئی کام بھی کسی ساتھی کے ساتھ کرو گے تو وہ جماعتی ساتھیوں میں بغض، دشمنی، نفرت آ جائے گی، جماعت ترقی نہیں کر سکے گی۔ سمجھ آ گئی؟ جماعت کی ترقی چاہتے ہو تو پھر ان 6 کاموں سے بچو۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ممکن ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہو۔ اللہ اکبر۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا پسند کرتے ہیں تمہارا کہ کھائیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس ناپسند سمجھتے ہو تم اس کو تو تم ناپسند سمجھتے ہو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھانا۔ تو یہ غیبت، یہ بھی تو اپنے بھائی کی عزت جو خراب کر رہے ہو، گویا تم اس کو زندگی میں ہی مار رہے ہو، یعنی اس کے عیب بیان کر کے اس کی زندگی کی حالت ایسے کرے ہوئے کہ وہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہ رہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے، گویا تم نے اس کا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کسی کے عیب بیان کرنا، گویا تم نے اس کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، اس کو کہیں رہنے کے قابل نہیں بنا دیا، اس کے عیب بیان کر کر کے کیا وہ کہیں رہ نہیں سکتا عزت کے ساتھ، اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ پھر توبہ کی ترغیب ہے، اللہ سے ڈرو، اگر انسان غلطی ہو گئی، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو معافی مانگ لو،
بے شک اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تواب اللہ کی بھی صفت ہے اور بندوں کی بھی صفت ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے توابین سے۔ تواب جب بندے کی طرف نسبت ہو، بار بار توبہ کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا، اور جب تواب کی نسبت اللہ کی طرف ہو، بار بار توبہ قبول کرنے والا، سبحان اللہ، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آؤ تو صحیح، توبہ کرو، سچے دل سے معافی مانگ لو۔ معافی مانگنا تمہارا کام ہے، معاف کر دینا میرا کام ہے۔ 28ویں پارے کا آخری صفحہ دیکھ لینا، بڑا زبردست لفظ ہے ایک، یہ صرف نام والوں کو جلدی سمجھ آ جائے گا بالکل۔ آیت نمبر 8 رکوع سے 19 جہاں لکھا ہوا ہے، رکوع نمبر 19 ختم ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، توبہ پکی، سچے دل سے توبہ کرو، پکی توبہ کرو، یعنی صرف زبانی نہ ہو جس طرح استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر اس گناہ کو چھوڑے بھی نہیں۔ توبہ کے لیے 3 شرطیں، گناہ کو چھوڑ دے، اس پر ندامت ہو، اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ سمجھ آ گئی؟ گناہ کو چھوڑا ہوا ہو، اس پر ندامت ہو، پشیمانی ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم یعنی ارادہ ہو۔ یہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم، اب عسیٰ یہ میں جو کہہ رہا ہوں صرف نہ ہو، عسیٰ افعال مقاربہ میں سے، قرب کے معنی کو ظاہر کرتا ہے، افعال مقاربہ میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کریم نے فوراً ہی عسیٰ کا لفظ ذکر کر دیا، اور میں سچے دل سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ عسیٰ ربکم، بہت جلد ہی، یعنی قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے۔ تمہارے توبہ کرنے میں دیر لگ سکتی ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں۔ عسیٰ یہ لفظ ظاہر کر رہا ہے، افعال مقاربہ میں سے ہے، قرب کو ظاہر کر رہا ہے کہ تمہاری توبہ کرنے میں دیر لگ سکتی ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہاں جی، اب یہ آیا قانون کہ حسب نسب پہ فخر نہ کرو، اپنی قوموں پر فخر نہ کرو۔ یہ قومیں یہ تعارف کے لیے ہوتی ہیں، تفاخر کے لیے نہیں ہوتی۔ اس جملے کو سمجھنا، یہ قومیں کہ فلاں قریشی ہے، فلاں بلوچ ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے، مختلف قومیں ہوتی ہیں نا، کنبے قبیلے یہ قومیں ہیں، یہ قومیں تعارف کے لیے ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک کا نام عبداللہ ہے، دوسرے کا نام عبداللہ ہے، قومیں دونوں کی مختلف ہیں، ایک قریشی ہے، دوسرا بلوچ ہے۔ اب اگر یہ قومیں نہ ہوتی تو تم جا کر پوچھتے عبداللہ کا کیا حال ہے، اس کو کیا پتہ کس عبداللہ کا بات کر رہا ہے۔ جب یہ قوم ساتھ بولو گے، ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں عبداللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئے؟ نام تو ایک جیسے ہوتے ہیں، جب قوم مختلف ہوتی ہے تو پھر پہچان ہو جاتی ہے، اچھا یہ فلاں قوم سے ہے۔ ہاں جی، یہ قومیں یہ تعارف کے لیے ہیں، تفاخر کے لیے نہیں کہ فخر نہ کرو قوموں پر۔ جس طرح اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں جو غلط باتیں رائج ہو گئی ہیں، یہ کمی، یہ فلاں ہے، یہ ڈینجے ہیں، یہ ہلکی قوم والا ہے۔ بے ہلکی اور بھاری قومیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ قومیں تو صرف پہچان کے لیے ہیں، یہ فخر کے لیے تو نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ قوموں کی وجہ سے ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا ناجائز ہے، یاد رکھو۔ یہ ہندوؤں کے اندر ذات پات کی تمیز ہوتی ہے، سمجھ آ گئی؟ وہ بڑی قوم والے نچلی قوم والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ ہندوؤں کے اندر ذات پات کی تمیز ہے۔ مسلمان یہ قوموں پر فخر نہیں کرتے،
سمجھ آ گئی؟ اصل معزز اور عزت قوم کے اندر نہیں، تقوی پرہیزگاری کے اندر ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں بے شک ہم نے پیدا کیا تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اس لیے اس لفظ کا ذکر کیا کہ تم کس بات پہ فخر کرتے ہو؟ اپنی بنیاد کو دیکھو، تم سب کا ماں باپ ایک ہے، تم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہو، تو پھر ایک دوسرے پر فخر کیوں کرتے ہو؟ تم سب کا ماں باپ تو ایک ہی ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا، سمجھ آ گئی؟ تو پھر فخر کیوں کرتے ہو ایک دوسرے پر؟ فضیلت کیوں جتلاتے ہو؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور بنا دیا ہم نے تم کو بڑے قبیلوں میں اور چھوٹے قبیلوں میں، خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ یہ تعارف کے لیے ہیں کنبے قبیلے خاندان، یہ تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں۔ اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اکرم یعنی سب سے زیادہ عزت والا تم میں سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو تم میں سے۔ اکرم سب سے زیادہ معزز کہ اس سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہ ہو، اتقا سب سے زیادہ متقی پرہیزگار۔ اب اس امت کا سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ اکرم کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، اس امت میں سے، سمجھ آ گئی؟ کہ امتیوں میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الاتقا جو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو اتقا ہوگا وہ اکرم ہوگا، سب سے زیادہ عزت والا وہی ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو معلوم ہوتا ہے جب الاتقا سب سے زیادہ بڑا متقی پرہیزگار حضرت ابوبکر صدیق ہے، تو پھر اکرم بھی وہی ہے، سب سے زیادہ عزت والا، معزز، مکرم، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ قرآن کا قانون ہے، جس کے اندر تقوی پرہیزگاری زیادہ ہوگی اللہ کے ہاں اس کی عزت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ لا فضل لعربی علی لعجمی، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، ہاں تقوی کی وجہ سے فضیلت ہو سکتی ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں تقوی کی وجہ سے فضیلت۔ جس کے اندر تقوی ہو، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو، اس کی عزت ہوگی اللہ کی۔ تقوی اختیار کرو، لیکن اپنے تقوی پہ فخر نہ کرو یا دعویٰ نہ کرو۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے نیک پاک ہونے کے دعوے نہ کرو، پاکیزگی بیان نہ کہ قرآن بڑے نیک پاک ہیں، ہم بڑے نیک پاک ہیں، نہیں بے نہیں۔ تقوی اختیار کرو، نیک بنو، نیک ہونے کے دعوے نہ کرو۔ سمجھ آ گئی؟ نیک بنو، نیکی کرو، نیک ہونے کے دعوے نہ کرو کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں نہ لاؤ۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون کتنا متقی پرہیزگار ہے۔ وہ عالم بمن اتقی، وہ اچھی طرح جانتا ہے جو بندہ جتنا بھی متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب دوسرا حصہ، اب اس کو پہلے سمجھ لیں۔ کوئی دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا، انہوں نے کہا کہ اسلم، ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ پھر بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ دیکھو باقی عرب والے ایسے مسلمان نہیں ہوئے، کسی نے لڑائی کی تو لڑائی کے بعد مسلمان ہوئے، کسی کو آپ کے صحابہ دعوت دینے کے لیے گیا تو وہ دعوت کے بعد ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے۔ ہمیں تو کسی نے دعوت بھی نہیں دی اور لڑائی بھی نہیں کی، ہم تو خود بخود مسلمان ہو گئے۔ گویا وہ اپنے احسان جتلانا چاہتے تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دیجیے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اپنے ایمان لانے کا یا اس مسلمان ہونے کے احسان نہ جتلاؤ۔ سمجھ آ گئی؟ تم کہتے ہو ہم مسلمان ہو گئے، ابھی تک ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے ظاہری طور پر اسلام والے اعمال کرنا، سمجھ آ گئی؟ نماز، روزہ، یہ ایمان وہ عقیدہ ہوتا ہے دل میں،
ایمان کا تعلق دل سے ہے، سمجھ آ گئی، اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہو بس تم نے ظاہری چند نمازیں پڑھ لی ہیں، یہ ٹھیک ہے اسلام والے اعمال ہیں مسلمانوں کے کام، ابھی تک ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، اور نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، سمجھ آ گئی، نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، بغیر عقیدے کے یہ اعمال قبول نہیں ہوتے۔ قالت الاعراب آمنا، کہا دیاتیوں نے کہ ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر ایمان تو تم لائے بھی نہیں ہو، تصدیق قلبی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ولیکن قولوا اسلمنا، اور لیکن تم یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، سمجھ آ گئے۔ اب ہر ایک کو اپنا پتہ ہے کہ اگر اس کے دل میں عقیدہ ہے پھر تو اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں، اگر عقیدہ نہیں صرف نماز روزہ ظاہری طور پہ کر رہا ہے وہ مسلمان تو کہلا سکتے اپنے آپ کو مومن نہیں کہلا سکتے، کیونکہ ایمان عقیدے کا نام ہے، عقیدہ دل میں ہوتا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر حقیقتاً اطاعت کرو تم اللہ کے اور اس کے رسول کی، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، نہیں کمی کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے ثواب میں کچھ بھی، اگر حقیقتاً تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور ان نیک اعمال کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ بھی معاف کر دے گا، کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان۔ اب حقیقی مومنوں کی صفات بیان کی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے ایمان لائیں اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد وہ عقیدے میں شک نہ کریں، اپنے عقیدے پر پکا ہو، اس کو شک نہ ہو کہ یار پتہ نہیں یہ عقیدہ ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، شاید وہ ٹھیک نہ ہو ہم غلط، عقیدے میں شک نہ کریں، سمجھ آ گئی، عقیدے کو چھپائے بھی نہیں، شک بھی نہ ہو اور عقیدے کو چھپائے بھی نہیں، اپنے عقیدے کے اظہار بھی کریں۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، یعنی اللہ کے دین کے لیے اپنی جان مال قربان کر دی۔ اولئک هم الصادقون، جو لوگ اپنے جان مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ حقیقتاً اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، یہ سچے مومن ہیں، جو صرف زبانی دعویٰ کرے کہ مومن مومن، پھر دین کے لیے ضرورت پڑے جان کی مال کی، ہم تو فارغ نہیں، ہاں ہمارے پاس تو کچھ نہیں، تو یہ کیسا مومن ہے؟ نا بینا اللہ کے راہ میں، یعنی دین کی خاطر جان مال کی قربانی دینے والا ہو، دین بغیر قربانی کو کس طرح ملتا ہے؟ اب زجر آگے ان کے لیے اللہ کریم فرماتے ہیں، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر کیا تم جنواتے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے بارے میں؟ اگر حقیقتاً مومن ہو تو پھر تمہیں بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو سامنے دی کیلی لوڑ ہے، جیسا مومن ہے تیسا مومن ہے، ایسا مسلمان ہے، حقیقتاً مومن ہی وے تو عمال کرو بس، ٹھیک ہے، بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں ان چیزوں کو جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، واللہ بکل شیء علیم، آسمان و زمین کی کیا تخصیص ہے، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ تو کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا ہے۔ معبود کے لیے دو ہی شرطیں تھیں نا، علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، متصرف الامور ہو، کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا ہو، یعنی علم کامل، قدرت کامل، قدرت کامل کائنات کے ذرے ذرے پہ اس کا تصرف اور اختیار چلتا ہو، علم کامل کہ کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا ہو، سمجھ آ گئی؟ پہلے بارے میں گزر چکا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو بکل شیء علیم، سمجھ آ گئی؟ کائنات کے ذرے ذرے کو
جاننے والا وہ اللہ ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ احسان جتلاتے ہیں بار بار کہ یا رسول اللہ ہمارا احسان ہے کہ ہم بغیر لڑے کے مسلمان ہو گئے، ہم بغیر دعوت کے مسلمان ہو گئے، ہم خود آئے اور مسلمان ہو گئے۔ قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اب ذرا توجہ کرنا اس جملے پر، آپ فرما دیجئے میرے معبود لا تمنوا علیہ اسلامکم، نہ احسان جتلاؤ تم مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا۔ کیوں؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی احسان کرتا ہے تم پر کہ رہنمائی کی تمہاری ایمان لانے کے لیے۔ اگر حقیقتاً تم مومن ہو، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے۔ تم میرے اوپر احسان نہ لگاؤ کہ تم مسلمان ہو گئے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو دوسرے پر احسان نہ جتلائے کہ میں یہ نیکی کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا احسان سمجھے کہ اللہ نے اس کو اس کی توفیق دی ہے۔ سمجھ آگئے؟ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے اس کام کے لیے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا احسان سمجھے۔ کسی پر احسان مت لگائے کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اگر کوئی چندہ دے، اللہ کی راہ میں دے، طلباء کی خدمت کرے، کسی پر احسان نہ جتلائے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے۔ سمجھ آگئے؟ دور تفسیر میں شرکت اگر موقع مل گیا ہے تو کسی پر احسان نہ کرے کہ میں آتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کے احسان سمجھے کہ اللہ نے اس کو قرآن سننے اور سمجھنے کے لیے توفیق دی ہے۔ نہیں سمجھ آئے؟ یہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، تو طلباء کے لیے بھی یہی ہے نا، وہ مدرسے والوں پر احسان نہ جتلائیں کہ ہم تمہارے مدرسے کو بات کر رہے ہیں، ہمارا یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنے گھر کا مہمان بنانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ سمجھ آ گئے؟ من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے اس کو دین کی سمجھ مجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اب بیان توحید آ گیا۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے پوشیدہ باتیں آسمانوں کی اور زمین کی۔ آسمانوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور زمین کے اندر جو کچھ چھپا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو تم عمل کرتے ہو۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، نیکی کے کام کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ کے کام کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ سمجھ آگئے؟ عبادات میں مصروف ہو اللہ دیکھ رہا ہے، فضول گپ شپ میں لگے ہوئے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہم انت السلام علیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔